اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، چیپٹر 3 تعلیم کی بنیادیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم جن سوالات کو ڈسکس کریں گے ان میں پہلا، کل ہم نے وجدان کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج ہم پہلے کویسچن میں یہ دیکھیں گے کہ وجدان کے نتیجے میں ہونے والی کون کون سی ایجادات ہیں، کسی دو کے نام لکھیں۔ تو نیوٹن کا جو کشش ثقل کا قانون تھا اور جو اصول ارشمیدس تھا وہ وجدان کے نتیجے میں ہونے والی ایجادات کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ ایک سوال اور ہے کہ علم وحی کی 3 خصوصیات تحریر کریں۔ تو اس کی 3 خصوصیات یہ ہیں کہ وحی کا علم قابل یقین ذریعہ ہے علم کا، وحی میں انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور علم وحی ہر قسم کی غلطی خطا سے پاک ہوتا ہے۔ یہ 3 خصوصیات ہیں۔ اسی چیپٹر میں تعلیم کی بنیادوں میں فلسفیانہ بنیادوں کا ہم نے ذکر کیا تھا، تو پہلا کویسچن یہ ہوگا کہ فلسفہ کیا ہے، فلسفہ کی تعریف کریں۔ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ عقل کی بنیاد پر حقیقت اور صداقت تک پہنچنے کی کوشش کا نام فلسفہ ہے۔ فلسفہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی حب دانش یعنی حکمت دانائی سے محبت کے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ ہمارا ہے فلسفہ تعلیم سے کیا مراد ہے، فلسفہ تعلیم کی تعریف کریں۔ فلسفہ کے جو اصول و ضوابط قوانین ہوتے ہیں ان کا اگر تعلیم میں استعمال کیا جائے تو اسے فلسفہ تعلیم کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں فلسفہ کے اصول و ضوابط اور قوانین کا تعلیم میں استعمال فلسفہ تعلیم کہلاتا ہے۔ اسی کے اندر ایک اور کویسچن ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، وہ تھا حقیقت اصلیہ سے کیا مراد ہے۔ حقیقت اصلیہ سے مراد ایسا وجود ہے جو بذات خود قائم ہو، وہ اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور باقی تمام موجودات اپنے وجود کے لیے اس کے محتاج ہوں۔ تو ایسی صورت کو، اس حقیقت کو حقیقت اصلیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ حقیقت اصلیہ کی اگر خصوصیات کا ذکر کیا جائے تو حقیقت اصلیہ کی 3 خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حقیقت اصلیہ یعنی اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نمبر 2، کائنات کے اندر تمام موجودات حقیقت اصلیہ یعنی اللہ کی محتاج ہے۔ نمبر 3، حقیقت اصلیہ یعنی اللہ پاک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب ہم نیکسٹ کویسچن کی طرف جاتے ہیں۔ تعلیم کے 2 پہلو کون سے ہیں؟ اگر یہ سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ تعلیم کے 2 پہلو جو ہیں وہ ایک تو فلسفہ ہے اور دوسرا جو ہے تعلیم کا عملی پہلو ہے۔ فلسفہ جو ہے تعلیم کا نظریاتی پہلو کہلاتا ہے، اور اس کا جو عملی پہلو ہے اسے ہم تعلیم کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تعلیم جو ہے وہ فلسفے کا عملی پہلو ہے۔ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ فلسفہ اور تعلیم کا باہمی تعلق کیا ہے، تو اس کا تعلق آپ کو ایک مثال سے میں واضح کرتا ہوں کہ جس طرح سے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، اسی طرح کا تعلق تعلیم اور فلسفہ کا ہے۔ فلسفہ تعلیم کا نظریاتی پہلو ہے جبکہ تعلیم عملی پہلو کا نام ہے۔ اگر جسم سے روح نکال دی جائے تو جسم بیکار ہے، اسی طرح سے عمل تعلیم سے اگر فلسفہ نکال دیا جائے تو تعلیم بیکار ہے، یعنی ان کا آپس میں گہرا لنک ہے۔ عزیز طلبہ، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کے باقی پہلوؤں کو دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ ای میل کے ذریعے سے یا واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔